الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 151 نمبر آیت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اسی لیے ہم نے تمہارے بیچ میں رسول بھیجا تھا تمہارے اپنے اندر سے، تاکہ وہ ہماری آیتیں تم لوگوں کو پڑھ کر سنائے، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہیں سکھا دے۔ پیچھے جو بات چل رہی تھی قبلہ کی تبدیلی کی، اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس طرح کے سخت احکام جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور قبلے جیسی چیز کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ وہ جو شریعت میں بگاڑ آ چکا ہے یا اصل چیزوں سے ہٹ کر کوئی اور حکم دے دیا گیا ہے، یا یہود کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر کہنا چاہیے، سختی کی وجہ سے شریعت سخت کر دی گئی تھی، اس طرح کی چیزیں ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تو اب جو پیچھے اتنی تمہید تھی، اس کے آغاز میں بھی یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ 129 نمبر آیت تھی، اور اس کے بعد اب اسی چیز کو دہرایا گیا ہے۔ تو وہاں اس کی تمہید کے طور پر آیا تھا، یہاں اس کے سبب کے طور پہ آ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی ہے کہ آپ اللہ کی آیات تلاوت فرمائیں گے، یعنی ہم تک پہنچائیں گے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں ایمان کی دعوت دیں گے اور کتاب اور حکمت سکھائیں گے، اور وہ چیزیں بھی سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی نئے احکام بھی آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ اس میں آئے گا۔ اب ایک ایک چیز کو سمجھ لیں، چونکہ آیت بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں پر آیت 129 میں جو ترتیب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں یتلو علیہم آیاتک کے بعد وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب والحکمہ ہے، اور یزکیہم اینڈ پہ آیا ہے۔ باقی جہاں پر بھی ترتیب ہے وہ یہی ہے جو اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں 151 کی۔ اس میں تلاوت آیات کے بعد یزکیکم ہے، اور وہاں تعلیم کتاب و حکمت کے بعد یزکیہم ہے۔ اس کی ترتیب کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ دعا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو تزکیہ کا ذریعہ مانا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آیات قرآنی کو تزکیہ کا ذریعہ مان رہے ہیں، یعنی سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ پوری نئی شریعت، نیا سب کچھ چاہنے کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، لیکن اس کی ترتیب یہاں خدا نے اپنے علم کے مطابق کر دی ہے۔ تو اب اس ترتیب والی بات کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول کو تمہارے اندر بھیجا ہے، تمہیں کے اندر سے، یعنی تمہارے اپنے اندر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شرط ہے گویا رسول کو بھیجنے کے لیے، کہ رسول نہ صرف یہ کہ انسانوں میں سے انسان رسول بنائے گئے، بلکہ یہ بھی کہ قوموں کے اندر سے، انہی کے اندر سے لوگوں کو چن کر رسول بنایا گیا۔ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے سورہ انبیاء وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں میں نے ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کے بھائی لوط کو بھیجا، اس طرح کر کے فرمایا گیا ہے۔ تو یہ رسولاً منکم کا مطلب ہے کہ تم اس ہستی کو پہچانتے ہو جن کو میں نے رسول بنایا ہے، ان کی نیکی، ان کی دیانتداری، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا مقام و مرتبہ سب تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے، تمہاری ہی بولی بولتے ہیں،
تمہارے ہی اندر سے جو دین ان کے پاس تھا پہلے سے اس کو جانتے تھے، اور جو قومیں ارد گرد تمہارے رہتی ہیں ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اور تم ان سے اچھی طرح واقف ہو۔ تو اب یہ رسول جو آ گئے ہیں تمہارے اندر، تو میں نے ان کو بھیجا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ یتلو علیکم آیاتنا، تو اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے رسول قوم کے اندر سے ہی آتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے گا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے گا۔ سادہ لفظوں میں یوں کہیے کہ قرآن مجید عطا کرے گا، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا، یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے وہ ہمیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے رسول۔ پڑھ کر سنانے کا مطلب ہے کہ وقتاً فوقتاً جو بھی نازل ہوگا اس کو سنا دیں گے۔ تلاوت جو ہے وہ اردو زبان میں جس معنی میں چلا گیا، عربی میں اس معنی میں نہیں ہے۔ عربی زبان میں پڑھنے کا جو مفہوم ہوتا ہے وہی ہے۔ ہمارے ہاں تلاوت ناظرہ کے معنی میں چلی گئی ہے کہ بس ناظرہ پڑھا اور سمجھا کہ نہیں سمجھا، نہیں، یہ پڑھنے کے معنی میں ہے۔ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے کا مطلب ہے کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے تمہیں اللہ کا کلام سنائیں گے۔ تو جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے یہ تلاوت آیات ہی کا نتیجہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر کی، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو قرآن مجید دیں گے، کلام الہی ہمیں پہنچا دیں گے، پہلا کام اس لیے کیا گیا ہے۔ کلام الہی جو ہے یہ خدا کا کلام ہے، اور اس ڈھب سے ترتیب دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے نفسیات، ہمارے ذہن، ہمارے اندر پیدا ہونے والے خلجان، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلام تشکیل دیا گیا ہے۔ اور اس کی میں شروع میں جب تعارف کرایا تھا قرآن مجید کا، تو اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اندر کائنات والا نظام ہے، یہ خدا کی طرف سے ہونے کی ایک نشانی ہے۔ انسان جب بھی کلام تشکیل کرتا ہے تو وہ ترتیب دیتا ہے موضوعات کے اعتبار سے، وہ کائناتی ترتیب نہیں دیتا۔ تو میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا تھا کہ ہم نے پروٹین اگر ہماری ضرورت ہے تو وہ کچھ سبزیوں میں بھی ہوگی، کچھ گوشت میں بھی ہوگی، کچھ جانوروں میں ہوگی، کچھ، تو پروٹین ملنے کے کئی جگہ رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ سے نہیں ملے گی کہ آپ کہیں بس ہی بکروں کے اندر پروٹین پائی جاتی ہے، ایسا نہیں۔ پروٹین کے ماخذ پوری دنیا میں بکھیر دیے، جو جو چیز ہم کھا سکتے ہیں، دالیں، سبزیاں، پھل، گوشت، ان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں پروٹین پائی جاتی ہے۔ ٹھیک یہی ترتیب قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے اختیار کی کہ توحید ہر جگہ بکھری ہوئی نظر آئے گی، رسالت ہر جگہ موجود نظر آئے گی، کہیں کوئی بات سمجھانی ہے تو وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی۔ ایسا نہیں کہ پہلی سورہ توحید پر اتری ہے تو توحید بیان ہو گئی، ایسا نہیں، یا دوسری سورہ رسالت پر اتری ہے تو رسالت بیان ہو گئی، ایسا نہیں۔ تو جو کائنات کی ترتیب ہے، چیزیں جس طرح سے وہاں تشکیل پائی ہیں ایسے ہی قرآن مجید میں تشکیل پائی۔ اس لیے اس کا نظم سمجھنے میں بھی لوگوں کو مشکل پیش آئی کہ جیسے اب ہم باہر جنگل کو دیکھ کر کیا نظم محسوس ہوگا، لیکن ایکالوجی پوری طرح پائی جاتی ہے، ایکو سسٹم جس کو کہتے ہیں وہ پوری شان کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو جب تک ایکو سسٹم نہیں آیا تھا تو بس ایسے تھا، جنگل اگے ہوئے ہیں، سورج بھی ہے، بارش بھی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، چیزیں گل سڑ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فانی بنا دی ہے، لیکن وہ ہر چیز میں ایک سائیکل ہے، ایک نظم ہے، ایک اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ ایسا ہی قرآن مجید میں ہے، یہ بھی ایک جنگل کی طرح ہے، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، لیکن پودے مختلف قسم کے ہیں، باتیں مختلف قسم کی، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اگا ہوا۔ تو یہ قرآن مجید ہمیں دیا گیا، یہ صرف اس کی ترتیب اور مباحث کا یوں آنا یہی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ انسان سوچ کر بیٹھ بھی جائے نا کہ میں نے اس طرح کی کتاب لکھنی ہے، تب بھی موضوعات میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس کا ذہنی ڈھانچہ اس طرح سے تشکیل دیا گیا ہے کہ وہ لاجیکل طریقے سے چلتا ہے۔ جاہل سے جاہل آدمی بھی سوائے اس کے کہ بالکل ہی بیوقوف نہ ہو، وہ بھی لاجک کے تحت چلتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے خلاف چلے۔ ہاں، اس کی لاجک کے پیچھے
ازمپشنز اس کی اپنی ہو سکتی ہیں. اس کو میں طب، یونانی طب اور آج کل کی جو طب ہے اس کی روشنی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارا جب پیٹ خراب ہو تو ہماری دیسی طب والی مائیں وہ کچھ چیزیں منع کر دیں گی اور وہ کہیں گے کہ بادی چیز کھا لیا یا کچھ اس طرح کا کھا لیا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے انفیکشن ہو گیا، وہ اینٹی بایوٹکس دیں گے. تو اس طرح سے جو صرف پیچھے علم کی وجہ سے ہمارا نسخہ بدل جاتا ہے. تو یہ ازمپشنز تو بدلتی رہتی ہیں، پیچھے جو علم ہے وہ تو بدلتا رہتا ہے، لیکن لاجیکلی چلتے رہتے ہیں لوگ. تو یونانی طب کے مطابق پیٹ خراب میں رس کھلا دینا یا کچھ اس طرح کی چیز کر دینا، یہ ان کی طب کے مطابق تھا، وہ بھی لاجیکلی چل رہے ہیں. اور ہمیں جب وہ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں تو یہ بھی ان کی طب کے مطابق ہے جو جدید طب ہے. تو اس طرح سے ہر آدمی اپنے اپنے علم کی روشنی میں لاجیکلی چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس لاجک میں پھنس جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی کتاب کبھی بھی اس طرح سے نہیں لکھتا کہ جس طرح سے قرآن مجید ترتیب پایا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورتیں کہا ہے یا آیات کہا ہے. سورت کا مطلب ایک فصیل ہے، تو بس وہ فصیل کی طرح سے ایک پورے قلعے کی طرح نازل ہو جاتی ہے، اور آیات ہیں جو نازل ہو جاتی ہیں. اس کو مضامین کا مجموعہ نہیں کہا گیا. اور حد یہ ہے کہ اس کے نام بھی اس کے موضوع کے اعتبار سے نہیں رکھے گئے. اگر کوئی موضوع ہے بھی اس میں تو نام اس کے مطابق نہیں رکھے گئے. البقرہ نام رکھ دیا، الفاتحہ نام رکھ دیا، یعنی پڑھ گئے نام، اللہ نے رکھے بھی نہیں، پڑھ گئے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے مضامین کو ایک لفظ میں بولنا درست نہیں ہوگا. ایک لفظ میں بولنا ان کے مضمون کو درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کئی دھاروں کا مجموعہ ایک مضمون ہے، کئی اس میں دھارے رواں رہتے ہیں. تو مثال کے طور پر جنگل کو جنگل کا نام دے دیں گے، لیکن اس کی حقیقت کیسے بیان کریں گے؟ تو اس لیے ایک لفظ میں بس نام پڑ جاتا ہے، پھر حقیقتیں غائب ہو جاتی ہیں. تو جنگل یا شہر یہ نام تو ہے، لیکن شہر کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا حقیقتیں ہیں، شہر میں رہنے والے ہی جانتے ہیں. تو ایک لفظ سے بیان نہیں ہوتی وہ بات. تو اس طرح سے ایک لفظ میں وہ جو قرآن کے اندر دھارے چل رہے ہوتے ہیں اس کو بیان کرنا ناممکن ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں. اب آیتیں کیا کرتی ہیں؟ قرآن کی آیتیں میری نفسیات کو، میرے اندر کی دنیا کو جھنجھوڑتی ہیں اور مجھے سدھرنے پر آمادہ کرتی ہیں. مجھے سدھرنے پر آمادہ کرتی ہیں. اسی کو یزکیہم کہا گیا ہے یا یزکیکم کہا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کہ بھئی موت سب کو آنی ہے تو تیار کر لو، موت کے لیے تیاری کر لو. اب یہ جملہ میرا آپ کے اندر کچھ سوچنے سمجھنے کا یا کچھ شعور بیدار کرنے کا کام کرے گا. جب شعور بیدار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایسی بات ہے جو اس نے اثر انداز ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں بالکل ٹھیک ایسا ہی کام کرتی ہیں جس کو میں نے ادنا سی مثال سے سمجھایا کہ وہ میرے اور آپ کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ پیغامات دیتی ہیں. ان پیغامات کی وجہ سے ہم دو کام کرتے ہیں: اپنی غلطیاں درست کرتے ہیں، اپنے نظریات درست کرتے ہیں، اور اپنے عمل کو، اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو درست کرتے ہیں. اسی کو یزکیکم کہا گیا. تو قرآن مجید ہمیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، سدھرنے کی دعوت دیتا ہے، اس کو بیان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے تاکہ تمہیں سدھار دیں، تمہارے اندر اچھائیاں پیدا کر دیں، تمہارے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کر دیں. تزکیہ کا لفظ جو ہے وہ پاک کرنے اور نمو دینے یعنی پرورش کرنے اور گناہ جھاڑ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. گناہ جھاڑ دینے کے معنی بعد میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ دو معنی کہ پاکیزہ کر دینا اور نشو و نما کرنا، یہ دو معنی ہیں. تو قرآن مجید ہمارے ذات کی یعنی اگر صحیح حق ادا کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں آیتیں پڑھ کر سنائیں گے جو تمہاری نشو و نما کریں گے، تمہارے اندر ترقی دیں گے، تمہیں بڑا انسان بنائیں گے،
اور سدھرا ہوا صالح انسان بنائے گا۔ یہ پورے معنی اس کے تب ادا ہوتے ہیں۔ تزکیے کی اصطلاح سے ہم نے اس کے معنی بہت محدود کر دیے، تو اس لیے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو اصل معنی ہیں ان کی طرف توجہ رہے کہ یہ میری ترقی کے لیے ہے قرآن مجید، میرے اندر بڑھوتری کے لیے، میرے اندر کچھ بڑی صفات پیدا کرنے کے لیے ہے اور مجھے سدھارنے کے لیے ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ رسول اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ مولانا فراہی کی تحقیق کے مطابق کتاب سے مراد قانون ہے اور حکمت سے مراد قرآن کی دانائی ہے، جس میں اخلاق اور عقیدہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ امام شافعی کی رائے کے مطابق حکمت سے مراد حدیث ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ماننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی پہلو سے حکمت کا لفظ سنت کو قبول نہیں کرتا۔ تو حکمت دانائی کو کہتے ہیں، دانش کو کہتے ہیں، اس شعور کو کہتے ہیں جو تجربات سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے یا علم سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حکمت دانائی کا نام ہے جو خدا کے رسول سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی ہے، یعنی شریعت سکھائی ہے، قانون سکھایا ہے۔ شریعت، قانون اور دین، ان دونوں کے ایک ایک حصہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ مثلا اللہ ایک ہیں، شرک کرنے کو کی سزا ملے گی، دوزخ میں ڈالا جائے گا، یہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ حصے دین کے اور شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا یہ کہ شریعت کا یہ حصہ کہ چوری گناہ ہے، چوری پر سزا ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ رہا ہے، لیکن چور کو سزا کیا دی جائے؟ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو قید کر دیا جاتا ہو، کسی زمانے میں ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کسی زمانے میں ہو سکتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ اب جو پیچھے جرم ہے کہ چوری کی سزا ہونی چاہیے، یہ مستقل شریعت ہے۔ جو دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں منہاج کہا ہے کہ میں نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے شریعت بنائی ہے اور منہاج بنایا ہے۔ وہاں جو شریعہ ہے وہ دائمی چیز ہے، اور منہاج جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ اس کی میں نے حکمتیں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر دی ہیں کہ وہ تمدن کی وجہ سے یا لوگوں کے آزمانے کے لیے۔ پچھلی دفعہ بھی ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ میں نے قبلے کی تبدیلی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے امتوں کو، ظاہر ہے کہ ایک امت صدیوں سے چلتی آ رہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس ہے، اس کو اچانک تبدیل کر دیا جائے تو ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کتاب اور حکمت کا، تو کتاب اور حکمت کے اندر بھی کچھ چیزیں دائمی ہیں۔ توحید ہے، قیامت ہونی ہے، یا سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی دائمی ہے۔ لیکن کچھ حصہ حکمت کا بھی علاقائی ہو سکتا ہے۔ تو انبیاء جو تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں وہ اب دائمی ہو جاتی ہے، اس معنی میں کہ وہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ میں نے قبلے کی تبدیلی جو کی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اس لیے بھیجا تھا تمہارے اندر کہ وہ یہ سارے کام کرے گا، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں بھی سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو قبلے کی تاریخ تمہیں معلوم نہیں تھی، وہ میں نے بتائی تمہیں۔ یہود کو اس کا خیال دلوں سے نکل گیا ہوا تھا کہ بیت اللہ اصل قبلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا۔ ابھی جو ریسنٹ چیزیں ہیں ان میں یہ بات آ جائے گی، لیکن پورے قرآن مجید میں ہم آگے دیکھیں گے، خاص طور سے سورہ مائدہ تک جاتے جاتے، کہ کتنی ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلیاں کر دی ہیں، نیا علم دیا ہے، نئے اضافے کر دیے ہیں، تاکہ وہ جو کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے وہ پوری طرح سے نمایاں ہو جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ البقرہ کا اگلا حصہ دراصل اسی پر مختص ہے
کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے وہ یہاں سے شروع ہو گئی قبلے کی تبدیلی سے، اور آگے یہ چلتی چلی جائے گی، اور سورہ مائدہ میں جا کر ایک اس کا سپیل ختم ہو جائے گا اس چیز کے سکھانے کا۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک کروں، کیونکہ رسول کو بھیجنا اس لیے تھا کہ وہ میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائے، تمہارے اندر سدھارنے کا اور نشو و نما کرنے کا کام کرے، اور تمہیں تعلیم کتاب و حکمت دے، اور تمہیں سکھائے وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مقام پر کہا گیا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان اور کتاب کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ابراہیمی کی روایت میں کھڑے تھے، ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں نہیں آئی تھی۔ آگے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھنا میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکر گزار رہنا، میرا ناشکری نہ کرنا۔ یہ آیت اسی طرح کی آیت ہے جس طرح پیچھے بنی اسرائیل کے لیے گزری کہ تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، بالکل ٹھیک اس معنی کی کہ اب جو میں نے رسول بھیجا ہے، اور رسول بھیج کر جو میں تعلیم کتاب و حکمت اور قرآن مجید دینے لگا ہوں، اور جو تزکیے کا اہتمام کرنے لگا ہوں، تمہاری نشو و نما کا اور تمہاری تربیت کا، اس کے اوپر قائم رہنا، اس کا حق ادا کرنا۔ مجھے یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ اب جو دین دینے لگا ہوں میں، اس کو پوری طرح اپنا کے رکھنا، اس کو اپنی زندگیوں میں حاوی رکھنا، قائم رکھنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اب اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ اپنے وعدے پورے کرنا، دنیا میں غلبہ، کامیابی یا اس طرح کی جو بھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تزکیہ وغیرہ، سب کچھ اس کے ساتھ شامل ہے۔ واشکروا لی، شکر کے بارے میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے بھی کہ الحمد اور شکر میں فرق ہے۔ الحمدللہ میں بھی شکر ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں شکر کہتے ہیں، وہ صرف الحمدللہ کے معنی ہے، اور جو شکر کے معنی اردو میں ہم کرتے ہیں وہ شکر کے معنی نہیں ہے، یہ فرق رہنا چاہیے۔ تو شکر کے معنی دراصل کسی کے کام کو ایکنالج کرنا، اور ایکنالج کر کے اس کے مطابق رویہ ظاہر کرنے کا نام ہے۔ مثلا آپ نے مجھے تحفہ دیا تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، تو یہ شکر ہے، عربی والا شکر یہ ہے۔ اور پھر میں جو کہ آپ کا نمک خوار ہو گیا ہوں تو ہمیشہ آپ کا احترام کرتا رہا، یا جو بھی تقاضے بنتے ہیں، تو یہ ہوگا شکر۔ شکر شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے عمل کے جواب میں صحیح معنی میں پازیٹیولی اس کو ایکنالج کرنا، اور اس کے مطابق پھر رویہ بھی اپنا رکھنا، یہ شکر ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ بھئی شکر صرف زبان سے ادا ہو جاتا ہے، پچھلی دفعہ بھی سوال ہوا تھا غالباً یا اس سے پچھلی دفعہ، تو نہیں، اس شکر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ میں نے رویہ بھی اس کے مطابق پھر رکھنا ہے۔ تو شکر یہ ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تو میں آپ کے ساتھ نیکی کروں، ایکنالج کرتے ہوئے کہ آپ نے نیکی کی تھی میرے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین ہمیں پہنچایا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ رسول ہمارے درمیان میں اٹھایا ہے، تو اس لیے رسول کو ماننا ہوگا۔ شکر کیا ہوا؟ رسول کو ماننا ہوگا، جو انہوں نے تعلیم کتاب و حکمت دی ہے اس کو اپنانا ہوگا، اور جو تزکیہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ واشکروا لی ہے۔ اور ولا تکفرون، تکفرون کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رویہ اختیار نہ کرو کہ میرا انکار ہو جائے، یعنی میرے رسول کی لائی ہوئی ہدایت نہ مانو، اس کے اوپر پوری طرح عمل نہ کرو، میری نیکیوں کو، میرے پروردگاری کو ایکنالج نہ کرو، میری اس ہدایت کے اہتمام کو ایکنالج نہ کرو، تو میرا انکار ہو جائے گا، تو ناشکری ہو جائے گی۔ تو ولا تکفرون اصل میں ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ اور بھی کئی جگہوں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو گویا یہاں پر عہد باندھا جا رہا ہے کہ تم میرے اس رسول کے لائے ہوئے دین پر قائم رہو گے تو میں اپنے وعدے پورے کرتا رہوں گا، اور تم اگر میرے اس دیے ہوئے دین کے مطابق رویہ اختیار کرو گے،
ناشکری نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے عمل کو قبول کروں گا. یہ اس کا جواب حذف کر دیا ہے وَاذْكُرْكُمْ کے اصول پر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. میری شکر گزاری اختیار کرو اور میری تکفیر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو. اس کا جواب حذف ہے کہ میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا اور تمہیں جو دینا ہے انعام وہ دوں گا. اب یہ جن لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے وہ ہیں جن کے بیچ میں انہی میں سے رسول آیا ہے. یہ جو پیچھے منکم تھا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ بہت اہم ہے. چھوٹا سا لفظ ہے، بلکہ 2 حرف ہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ بہت قیمتی اضافہ ہے اس کے اندر. قرآن مجید میں اور بھی مقامات پہ میں واضح کروں گا کہ بعض اوقات منکم جیسا کوئی لفظ وہ پورے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ منکم بہت اہمیت رکھتا ہے. تو اگلی فذکرونی جو ہے وہ ان منکم سے مخاطب ہے جن کے بیچ میں رسول آیا ہے. یہ واضح رہنا چاہیے، جن کے اندر سے رسول اٹھایا گیا ہے وہی اس کے مخاطب ہے. گویا بنی اسماعیل جن کا میں ذکر کرتا چلا رہا ہوں کہ بنی اسماعیل اس منصب پر فائز کیے گئے ہیں کہ وہ رسول ان پر گواہ ہے اور وہ رسول کی بنیاد پر لوگوں پر گواہ ہیں. یہ آیت نمبر 143 کے اندر بات بیان ہوئی ہے. تو یہ اسی شہداء للناس کا جو الفاظ تکون شہداء علی الناس کا جو بات تھی وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو گویا یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے اندر میں نے رسول بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. اس گواہی کو قائم رکھنا ہے. اس گواہی کو قائم رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اس تعلیم کتاب و حکمت پر اور اس قرآن مجید پر عمل کرنا. اب یہ عہد بن گیا ہے. بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد باندھا ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو میں اپنا کام کرتا رہوں گا. تم نیکی پر قائم رہو گے، اس دین پر قائم رہو گے تو میں تمہارے اعمال کو قبول کرتا رہوں گا اور اپنے انعامات نچھاور کرتا رہوں گا. اب یہ ظاہر ہے کہ آسان کام نہیں ہے. مسلمانوں کی بنی اسماعیل کی تاریخ گواہ ہے کہ 250-300 سال کے اندر معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے. تو اس مشکل کام کو پورا کرنے کے لیے نسخہ بھی ساتھ دیا جا رہا ہے. اس مشکل کام کو نبھانے کے لیے نسخہ بھی ان کو ساتھ بتایا جا رہا ہے. وہ نسخہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ایمان والوں سے مراد یہاں پر شہداء علی الناس، وہی جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. اے ایمان والو جن کو شہداء علی الناس بنایا گیا ہے، جن کے بیچ میں رسول بھیجا گیا ہے، اے وہ ایمان والو جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے فذکرونی اذکرکم، اے وہ لوگو، اے وہ ایمان والو. ان ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں ہم عام طور سے ترجمہ کر سکتے ہیں صبر اور نماز سے مدد چاہو. چاہو میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان سے مانگ رہے ہیں ہم، نہیں، ان سے مدد لو. صحیح ترجمہ اردو میں مفہوم ادا کرنا ہو تو یہ ہوگا کہ صبر اور نماز سے مدد لو، مدد حاصل کرو. چاہو نہیں، چاہو تو ایسے جیسے میں کسی سے مانگ رہا ہوں، یہ نہیں ہے. تو ان دونوں سے مدد چاہی نہیں جاتی، ان دونوں سے مدد لی جاتی ہے. تو ترجمہ درست کر لیجیے تاکہ مفہوم پورا. وہ بھی ترجمہ غلط نہیں ہے چاہنے کا، لیکن وہ اردو میں مفہوم ادا غلط سا کرتا ہے. تو اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد لو، مدد حاصل کرو، مانگو نہیں، چاہو نہیں. یعنی اوپر کے وعدے پر قائم رہنے کے لیے تمہیں ان دونوں کو اختیار کرنا پڑے گا. ان دونوں کو اختیار کرنا. مثال کے طور پر آپ میرے پاس آئے، جی مجھے فلاں بات سمجھ نہیں آ رہی، تو میں کہوں فلاں تفسیر سے مدد لے لو، یعنی وہ تمہیں سمجھا دے گی. ٹھیک ہے. ایسے ہی تمہارے اندر جو چیز چاہیے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی والی، اس کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی اور صبر کرنا پڑے گا. سمجھ گئے نا؟ تو 2 کام کرنے پڑیں گے تب جا کر تم اس کام کے اوپر قائم رہ سکو گے.
غالباً اسی آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا تھا، اپنے قریشی صحابہ سے یعنی مہاجرین سے، کہ جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے خلافت تمہارے پاس رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وعدے کے ساتھ شرط بنائی گئی تھی کہ لیکن آپ دیکھیے کہ شروع ہی میں آہستہ آہستہ بنو عباس کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں گے کہ جمعہ غائب ہوا، خلیفہ وقت جمعہ پڑھانے سے باز آ گئے، پڑھنے آتے تھے لیکن وہ ایک حجرہ سا بنایا گیا تھا ان کے لیے جس میں وہ چھپ کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ ان پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کی جو خطابت تھی اس سے رک گئے، جمعے کی امامت سے رک گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ صورتحال ہو گئی کہ خلیفہ صاحب مسجد میں نظر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شرط ہے، یعنی یہ وہ بدرکہ تھا یا کہہ لیجئے کہ سامان زاد سفر تھا جو اختیار کرنا تھا، ایک صبر اور ایک نماز۔ صبر کے بارے میں میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہاں موقع محل کے لحاظ سے بات سامنے آ جائے۔ صبر کے معنی ہے ہر طرح کے حالات میں، مصیبت ہو، تنگی ہو، خوشی ہو، ہر طرح کے حالات میں صحیح موقف پر، صحیح رویے پر، صحیح عمل پر قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ اردو والا صبر نہیں ہے، اس کے معنی ہے کہ چیخا چلایا نہیں آدمی، رویا نہیں۔ عربی کا صبر یہ ہے کہ استقامت کہہ لیجیے، اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو استقامت ہے۔ تو یعنی ہر حالت میں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، تو میں 3 چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح موقف پر قائم رہنا، یعنی اپنے نظریات کو خراب نہ کرنا۔ ادھر مصیبت آئی، ادھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی نہیں، ادھر کسی نے معاملہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یہ صحیح موقف نہیں رہا۔ صحیح عمل یعنی نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہیں، اخلاق پر قائم رہیں، اور صحیح رویہ۔ ان تینوں کو، عمل کے اندر رویہ شامل ہے لیکن میں فوکس کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ صحیح رویے پر قائم رہنا یہ بھی لازم ہے کہ غصہ نہیں آنا، تکبر نہیں کرنا، انا کے پیچھے نہیں پڑ جانا، یہ رویہ ہے نا۔ غصہ کر کے ہم حق سے پھر جاتے ہیں، انا کا شکار ہو کر، تکبر کا شکار ہو کر، تو ان چیزوں کو میں رویہ کہہ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، یعنی وہ ایمان والے جو زیر بحث ہیں، جن کے بیچ میں انہی میں سے رسول بھیجا گیا ہے، جن کے ساتھ یہ وعدہ ہو رہا ہے، یعنی بنی اسماعیل کے، بنی اسماعیل کے مسلمان، بنی اسماعیل کے اہل ایمان زیر بحث یعنی صحابہ میں سے، تو تم صبر سے مدد لو۔ صبر سے مدد لو کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ ہر موقع پر ثابت قدمی کرنی ہے، ہر موقع پر ثابت قدمی کو اپنانا ہے، استقامت کو اپنانا ہے۔ جتنے بھی برے حالات ہو جائیں ایمان نہیں چھوڑنا، جتنے بھی برے حالات ہو جائیں خدا کے اوپر اعتماد نہیں چھوڑنا، جتنے بھی برے حالات ہو جائیں نماز روزہ نہیں چھوڑنا، جتنے بھی برے حالات ہو جائیں اچھے رویے پر قائم رہنا ہے، تکبر میں نہیں پڑنا، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، یہ صبر ہو جائے گا۔ بس صلاۃ اور نماز سے مدد لو، یعنی نماز بھی پڑھتے رہو، اس کو بھی قائم رکھو۔ نماز کو قائم رکھنے والے، خواہ وہ ہماری طرح کی طوطے کی رٹی ہوئی نماز پڑھتے ہوں یا سوچ سمجھ کے نماز پڑھتے ہوں، کوالٹی کا اور مقدار کا فرق پڑ جائے گا، کوانٹٹی اور کوالٹی کا، لیکن نماز اپنے اثرات ڈالتی ہے۔ یہ آدمی کو کسی نہ کسی صورت میں نیکی پر قائم رکھتی ہے، نماز کا یہ لازمی، جس کو قرآن نے بیان بھی کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ یہ کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ جتنی اچھی نماز ہوگی اتنا اچھا اس کا اثر ہوگا، جیسے جتنی خالص دعا ہوگی اتنی جلدی آرام آ جائے گا۔ تو بالکل جتنی نماز کو آپ خالص کر لیں گے، اچھا کر لیں گے، اتنا ہی اس کے اثرات زیادہ ہوں گے۔ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، یعنی پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں یہ بشارت ہے کہ وہ ان کو نماز مدد کرتی رہتی ہے۔
ان کو وہ شعور، وہ طاقت دیے رکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ شعور اور طاقت نماز عطا کرتی رہتی ہے۔ اب نماز یہ کام کیسے کرتی ہے، کہ مدد کیسے کرتی ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری۔ حضرت موسیٰ کو جب نبوت ملی ہے تو اس موقع پر پہلا حکم آپ کو یہی ملا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ خدا کی یاد کیا کرتی ہے؟ ہر وقت ذہن میں تازہ رکھتی ہے کہ خدا کے پاس جانا ہے، جواب دہی ہونی ہے، پکڑے جائیں گے، سزا دیں گے اللہ تعالیٰ، ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ خدا کا بار بار یہ احساس دلاتے رہنا نماز کا کام ہے۔ چنانچہ نماز جو ہے وہ آپ کو خدا کی یاد کو تازہ رکھتی ہے۔ خدا کی یاد ہمیں وہ سارا کچھ یاد دلاتی رہتی ہے جو قیامت کے حوالے سے، تو ہم نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہماری مددگار بن جاتی ہیں۔ صبر کا ایک اور پہلو واضح رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پیچھے یہود کے لیے آیا تھا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نماز سے مدد دو، تو صبر سے۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر، چونکہ اصل صبر کے معنی ہے کہ صحیح موقف پر قائم رہنا ہے، صحیح رویے پر قائم رہنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں اپنا یہ رویہ چھوڑ کر صحیح رویے پر آ جاؤں تو کیا ہوا؟ میں نے صبر کیا ہے، حالانکہ میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ یعنی اور آپ نے کہا کہ تمہارا یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن میں تو یہ بات آئی ہے، میں نے اپنا نظریہ ٹھیک کر لیا، تو کیا ہوا؟ میں کیونکہ صحیح موقف پر آ گیا ہوں، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صحیح موقف پر قائم رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے صحیح لگ رہا تھا بس قائم رہ گیا، اب تبدیل نہیں کرنا، نہیں۔ جب میرے موقف کی غلطی واضح ہوگی تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے جب جاری ہو جاتا ہے کہ جب تک وہ مجھے صحیح لگ رہا ہے میں اس پر قائم ہوں، جب اس کی غلطی واضح ہوگی تو میں درست کر لوں، بس یہی نیک آدمی کی نشانی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو درست کرنے پر آمادہ رہتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ لیکن وہ آدمی صبر نہیں کر سکتا جو انا کا شکار ہو جائے۔ اس کو آپ جیسے ہی غلطی بتائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، وہ فوراً غصے میں آ جائے گا۔ قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ علد الخصام بن کے سامنے آ جائے گا۔ اس کے سامنے آپ اپنی تعریف کر دیں تب اس کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بہتر ہوں، یہ کیسے بہتر ہو سکتا؟ اس کو غصہ لگے گا، تکلیف ہوگی اس کو۔ تنقید کر دے تب بھی، اپنی تعریف کر دے تب بھی، کیونکہ اس کے سامنے میری تعریف ہو جائے تو وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو جو اس چیز کا شکار ہیں، جو تکبر کا یا انا کا یا اپنے بڑے ہونے کا یا اپنے بہترین ہونے کا جن کو احساس ہے، ان کے اندر صبر نہیں پیدا ہو سکتا، ناممکنات میں سے۔ میرا پچھلے 20-25 سال کا شعوری تجربہ ہے کہ ایسے لوگوں کو صبر نہیں آ سکتا۔ وہ لازماً جھگڑنے نکل پڑیں گے، لازماً خدا سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھا ہے کہ میرے اندر بھی غلطیاں ہیں، میرے اندر بھی نقائص ہیں، اس کو صبر حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ آج بات پتہ چلی کہ میرا یہ بات غلط تھی تو مجھے اپنی رائے تبدیل کرنی ہے، یہی صبر ہوگا، کیونکہ صبر کے معنی ہے صحیح موقع پر قائم رہنا۔ تو کل تک میں جس موقف پر تھا، آج اس کی غلطی واضح ہو گئی تو مجھے وہ چھوڑ کر صحیح موقف پر آنا ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے بڑی، سب سے مشکل چیز میں ہوں، میں، انا والا میں، کہ یہ چونکہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے تو اس کے اندر یہ قوت، طاقت، شعور رکھا ہے کہ میں بہترین مخلوق ہوں، وہ تکبر میں ڈھل جاتا ہے لازمی طور پر۔ اس کو پھر روکنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پہرے لگانے پڑتے ہیں کہ میں کہیں اس تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، میرے اندر یہ خرابی نہ پیدا ہو جائے کہ میں حقائق کو ماننے سے رک جاؤں یا دوسروں کو تسلیم کرنے سے رک جاؤں۔ ہماری پوری پاکستان کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے ماتحت کی بڑائی کو قبول نہیں کرتا، اس کو کام نہیں سونپتا، اس کے کام پر مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے لوگ ترقی نہیں کر پاتے۔
جس ادارے میں یہ چیز نہیں ہوتی، اپریسیشن پورے لیول پہ ہوتی ہے، وہاں ترقی ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر میں ساس بہو کو دیکھ لیں، ساس کی کوالٹیز کو بہو قبول نہیں کرتی، بہو کی کوالٹیز کو ساس قبول نہیں کرتی۔ دفاتر میں دیکھ لیں، جو تحقیق کے ادارے ہیں اس میں دیکھ لیجیے، یعنی میں نے ایسی صورت بھی دیکھی ہے کہ اگر باس کی تحقیق کے خلاف آپ کی تحقیق ہے تو وہ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ چیز کیسے آتی ہے؟ کیونکہ میں بہترین ہوں، مجھ سے بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ مجھے سنائے گا، مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو صبر کے لیے لازمی طور پر اپنی حیثیت کا شعور ضروری ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے اندر بھی نقائص ہے، دوسروں کے اندر بھی اچھائی ہو سکتی ہے، دوسروں کے اندر بھی اعلیٰ کوالٹیز ہو سکتی ہیں، دوسرے بھی نیک ہو سکتے ہیں، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو دو چیزوں سے مدد لینے کا فرمایا، صبر اور نماز، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ بھی ہے، صبر کا ذکر کر دیا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ نماز کے ساتھ تو واضح ہی ہے کہ آدمی جو نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن صبر والوں کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے بھی ساتھ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ آیت کو اس کے سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، جو میری اس بات کو شریعت پر قائم رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اسی کو دوہرا دیا ہے کہ جو استقامت سے کام لیں گے، میرے دین پر قائم رہیں گے، میں ان کے ساتھ ہوں، بس۔ تو سیاق و سباق میں رکھے تو بالکل سادہ سی بات تھی، لیکن مشکل پڑ گئی کہ صبر اور صلاۃ میں پھنس گئے۔ تو پیچھے یہ بات چل رہی ہے کہ تم فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر گزاری اختیار کرو، میرے ناشکری نہ کرنا تو میں تمہارے چیزوں کو قبول کروں گا، تمہیں انعام دوں گا۔ اس کے بعد اب اس کے اندر مفہوم تھا کہ قائم رہو گے، استقامت برتو گے، اسی کو ان اللہ مع الصابرین میں بیان کیا۔ تو اس کا اس صبر اور صلاۃ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پیچھے سے تعلق تھا جو پیچھے بات چلی آ رہی تھی۔ تو ان اللہ مع الصابرین کا مطلب ہے کہ میرے دین پر قائم رہنے والوں کے ساتھ میں دوں گا، ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر وہی ہے کہ دین پر قائم رہنا، استقامت ظاہر کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صبر کے اندر چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتا آدمی، خود ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک لازمی جزو ہے کہ وہ دوسروں کو ٹھیک نہیں کرتا۔ میرے پاس کئی نوجوان آتے ہیں، جی وہ بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے، تو میں جب ان کی بات سنتا ہوں، ہمدردی بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں ذرا غور کریں کہ آپ کیا کیا چیز ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا نہ ہو۔ تو صبر کی بھی ہے کہ یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے، یہ حق ہے کہ اللہ نے مصائب اور غربت اور امارت رکھی ہے، تو اب میں کڑتا رہوں کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لوں۔ یہ صبر ہے کہ جو باہر کی دنیا کے حقائق ہیں، جو خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے حقائق ہیں، میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کروں۔ ایڈجسٹمنٹ یہ حق کا تقاضا ہے۔ جب باہر کوئی حقیقت موجود ہے تو مثال کے طور پر یہ کرسی جتنی تنگ ہے، مجھے اس کو قبول کرنا پڑے گا، یہ جتنی کھلی ہے اس کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس کو زور لگاؤں کہ نہیں کھل جائے اور میں ذرا آسانی سے بیٹھ جاؤں تو یہ کرسی توڑنے والی بات ہوگی۔ اب جب تک میں اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنگ ہے کرسی، مثال دے رہا ہوں تو جب تک میں اس کرسی پہ بٹھا دیا گیا ہوں تو مجھے اس کے مطابق بیٹھنا ہے۔ یہی صبر ہے۔ تو صبر حقائق کو تسلیم کرنے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے اور ان پر ہمیشہ ہر حالت میں قائم رہنے کا نام ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو یہاں روک لیتے ہیں، یہ وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔